ہم اپنی قیمتی متاع ایمان کی، عقائد کی، اعمال کی حفاظت کیسے کریں، اس کو ایک واقعے سے ہم سمجھیں کہ ایک اندھا تھا، اپنے سر کے اوپر پانی کا گڑھا رکھ کر جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں وہ اندھا اپنے ہاتھ میں ایک چراغ بھی لیے جا رہا تھا۔ کسی دوسرے آدمی نے اسے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کو تو قدموں کے حساب سے راستوں کا تو ویسے ہی پتہ ہے، آپ کو اس روشنی کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے آپ ہاتھ میں چراغ لیے کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اندھا کہنے لگا کہ آپ نے سچ کہا ہے، مجھے واقعی چراغ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں راستہ اپنے قدموں سے اتنے ناپے ہوئے ہیں کہ میں قدموں سے پہچان کر سیدھا منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ البتہ میں یہ جو چراغ لیے پھرتا ہوں یہ اس لیے کہ آنکھوں والوں کے لیے ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی آنکھوں والا اندھیرے میں چل رہا ہو، اسے نظر نہ آئے اور وہ مجھ سے ٹکرائے اور میرا گڑھا ٹوٹ جائے، اس لیے میں اپنے گڑھے کی حفاظت کی خاطر آنکھ والوں کو چراغ دکھاتا پھر رہا ہوں۔ یہ جو گڑھا جو کہتے ہیں وہ مٹکے کو کہا جاتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ بھائی ہم اپنی قیمتی متاع، اپنی قیمتی ساز و سامان، ایمان جیسی دولت، ایمان کی حفاظت کریں، چراغ معرفت حاصل کریں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کریں۔ معرفت سے مطلب اللہ کو پہچاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا، تاکہ نفس و شیطان اور معاصی ہم سے نہ ٹکرائیں اور ہم محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی، عقائد کی، اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے رب کی معرفت عطا فرمائے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو جانیں کہ ہم کیا چیز ہیں، ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے اور پھر اس کے تقاضے کیا ہیں، اللہ نے کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دنیاوی اعمال کے ساتھ اگر عبادت بھی شامل ہو، اللہ کو ہم نہ بھولیں، مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو، تو انشاءاللہ پھر دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ایمان کی، اعمال کی، عقائد کی، ان ساری چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قیمتی سامان ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔